بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، ہم لوگوں کو پھر یہ ماہ مبارک نصیب ہوا. رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت اللہ کی طرف سے اس مہینے کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کا خاص طور پر خیال رکھیں اور اس مہینے کی قدردانی کریں. نعمت جب چھن جاتی ہے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے، اس لیے نعمتوں کے رہتے ہوئے ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے، جیسے آج پہلی شب ہے، تو رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام کیا جاتا ہے طبیعتوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے، برائیوں سے بندوں کو بچانے کے لیے. وہ کیا ہے کہ جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو بیڑی لگا دی جاتی ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اور ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے کوئی خیر کا طلبگار، اے خیر کے متلاشی، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور اے بدی اور برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کو، بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ انعام ہر رات ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہر رات ہوتا ہے. یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو سنا ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگا ہوا ہے، اگر ہمارے دل گناہوں میں آلودہ ہیں، اگر ہمارے دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایسا انتظام کر دیتا ہے غیب کی طرف سے کہ جو چیزیں انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں ان کے راستے بند کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مہینے کے اندر بند کر دیتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بندے کو کسی طرح گناہ پر آمادہ نہ کر سکے. اب ذرا سوچئے کتنا مشفق اور کریم ہے میرا رب. وہ ہماری خاطر، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، ہماری عبادت سے، ہمارے روزے سے ذرہ برابر ان کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہمارا فائدہ ہوگا، ہمیں جنت مل جائے گی، ہم جہنم سے دور ہو جائیں گے، ہم نیکی کی طرف آگے بڑھ جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بہت اچھا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا کہ شیطان کو بند کر دیا.
دوسرا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا، سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور ایک دروازے کو بھی بند نہیں رکھا، سب دروازے کو کھول دیے۔ اور اس کے بعد ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ تم اعلان کرتے رہو پوری رات، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، آگے بڑھ، نیکی میں لگا رہا، یا باغی الشر اقصر، اور اے شر اور بدی کے طلبگار باز آ جا۔ گناہ کر رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں، باز آ جا۔ رمضان کے مہینے میں موبائل اور سیریل دیکھ رہا ہے، باز آ جا۔ موبائل کے رمضان کے مہینے میں تم لوگوں سے غیبتیں کر رہا ہے، باز آ جا۔ رمضان کا روزہ رکھ رکھا ہے، اس کے باوجود تمہارے دل صاف نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ تم تلاوت کرو، ذکر میں لگے رہو، نوافل پڑھو اور روزے رکھو، اپنے زبان کی، اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھوں کی، جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت کرو۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا مفہوم، اور یہی ہے روزے کا اصل مقصد، لعلکم تتقون جو کہا گیا، تاکہ تقوی حاصل کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایمان کی باتیں باہر ہی چلا دیتا ہے، ایمان جوش میں ہوتا ہے، بندے کے اندر کا ایمان، سویا ہوا ایمان جو عام طور پر 11 مہینے سویا رہتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں مسجدیں آباد ہو گئی، مغرب سے لے کے آج سے مسجدیں آباد، اور ساتھ ہی ساتھ گنہگار سے گنہگار انسان بھی روزہ رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسا تو کر سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی رکعت پڑھ لے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح اٹھا لے، لوگوں کو دکھانے کے لیے 4 بار عمرہ اور 4 بار حج کرے، یہ ممکن ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی مخلصانہ عبادت کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور شرمگاہ کی ضرورتوں سے بچا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف روزہ رکھا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں بدلہ دوں گا اس کا۔ ہمیں چاہیے کہ روزوں کے آداب کا خیال رکھیں۔ روزہ رکھتے ہیں، ہر آدمی روزہ رکھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے کے اندر 4 باتیں شامل ہوتی ہیں شرعی لحاظ سے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ اگر آپ صبح سے شام تک بھوکے رہ گئے، آپ نے نیت نہیں کی روزہ کا، تو آپ کو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت ضروری ہے، اور نیت کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سحری کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے سحری کھا لی، اے اللہ، اس کے بعد آپ نے دل میں ارادہ کر لیا یہ میں کل کے روزے کے لیے رکھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ تو آپ کو نیت کرنا پہلی چیز ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ آپ کو کھانا پینا نہیں، نہ کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حلال ہے بیوی آپ کے لیے، عام دنوں میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان سے قریب نہیں ہونا ہے، یعنی صحبت کرنے کے لیے ان سے قریب نہیں ہونا، آپ کو ان سے دور رہنا ہے۔ یہ گویا کہ شرعی روزہ تب ہوگا۔ لیکن اس روزے کا نور، اس روزے کی برکت تب ہمیں حاصل ہوگی جب ہم روزے کے آداب کا خیال رکھیں گے۔ ہم جب روزہ رکھیں تو دیکھیں کہ ہماری زبان پر تالے لگنے چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری زبان سے غلط بات نہ نکلے، کسی کو دل دکھانے والی بات نہ ہو، چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کے بارے میں کردار کشی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، گندی زبان نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمارے کان میں کوئی غلط بات نہ پڑے، غیبت کر رہا ہے کوئی، آپ اس مجلس سے ہٹ جائیں۔ یاد رکھیے، جو باتیں بولنا ناجائز ہیں، ان باتوں کو سننا بھی ناجائز ہے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک لوگ غیبت کر رہا ہوتا ہے، 10 لوگ سن رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ سب کے لیے ناجائز تھا، بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ اس کے باوجود بھی وہ آدمی باز نہیں آیا تو سب لوگوں کو جو مجلس میں شریک ہے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ یہ حکم ہے۔ تو غیبت کرنا جس طرح حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے کسی کا دل دکھانا زبان کے ذریعے حرام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔
تو اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال کریں، میرے پاؤں غلط نہ جائیں، میری آنکھیں غلط نہ دیکھیں۔ مومن کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو آپ نیچے رکھ کے چلیں۔ عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا، مردوں کو الگ حکم دیا گیا کہ نیچی نگاہیں رکھ کر چلا کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر تم راستے سے گزرو تو ان کا حق ادا کرو۔ ان میں سے ایک حق یہ بتلایا کہ اگر راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دو، کوئی اڑورا ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کوئی شیشہ ہے، آپ اس کو سائڈ کر دیجئے تاکہ کسی کو چبھے نہیں۔ اور دوسری بات کہ جب چلو تو نگاہوں کو نیچے رکھو، یہ راستے کا حق بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بد نظری سے سارا جو گناہ ہوتا ہے انسان کا، بد نظری سے ہوتا ہے، بد نگاہی سے ہوتا ہے۔ نگاہ ایک ایسی چیز ہے وہ انسان کے اندر خیالات کو ابھارتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے کانوں کی حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت کریں۔ روزے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت اجر ملے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، بہت سے روزے دار جو صبح سے بھوکے ہیں، صبح سے پیاسے ہیں، اپنی بیوی سے بھی دور ہیں، لیکن بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ بھی اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روزوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا۔ روزے کا تقاضا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزاریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ ہمیں کیسا نور حاصل ہوتا ہے، اس کی کیسی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے اور اس ماہ مبارک کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا اہتمام بڑھائیں، اس لیے کہ فرض کا 70 گنا ثواب ملنے لگتا ہے۔ اب 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، ایک فرض کے برابر ثواب مل گیا۔ کتنا سودا آسان ہے، اللہ نے جنت کو آسان بنا دیا اس مہینے کے اندر۔ جنت کا سودا بہت آسان کر دیا۔ ہر مہینے 11 مہینے تم ادھر ادھر رہتے ہو، اس مہینے کے اندر اپنے نظام کو چینج کرو۔ اگر روزی روٹی کے لیے تم جاتے ہو تو اس میں سے وقت بچاؤ، نکالو، جو ڈیوٹی کے اوقات ہیں ان کے علاوہ وہ فالتو چیزوں کو گزارو نہیں، جو ڈیوٹی وہ دینی ہی دینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو وقت بچ رہا ہے، ہم اس میں سے کچھ دیر تلاوت کے لیے، کچھ دیر تسبیحات کے لیے، کچھ دیر نوافل کے لیے، کچھ دیر صدقہ و خیرات کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ ہمیں روزے کی برکات اور اس مہینے کی جو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں اور رحمتیں برستی ہیں وہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔